پاشا صاحب، یہ جو سائفر کا مسئلہ ہے اس میں گواہیاں آ گئی ہیں ایک، اور پوری چین کی ہیں، میں نے سنا 22 گواہیاں ہیں جو کہ ایک ایک بندے کی جو بنتی ہے چین سائفر والی. اور بڑی اہم بات آج انہوں نے کی اسد مجید صاحب نے کہ یہ تو اعظم خان نے اپنے بیان میں یہ پہلے کہا ہوا ہے کہ یہ وزیر اعظم کے پاس تو یہ جاتی نہیں ہے، یہ تو ان کے پاس جب گئی ہے وہ خود اعظم خان صاحب نے سائن کروائے اور جب انہوں نے مانگی تو انہوں نے کہا گم ہو گئی. تو یہ اعظم خان صاحب نے اپنے بیان میں کہا ہے، کتنا خطرناک ہو سکتا ہے ان کے لیے؟ دیکھیں، یہ کیس جو ڈپینڈ کر رہا ہے وہ سائفر کے اس کاپی پہ ڈپینڈ کر رہا ہے جو کہ گم ہو گئی ہے. اب کیا کورٹ اصل سائفر کو منگوائے گی اور اس کو ڈی کوڈ کروائے گی؟ دیٹ از ویری امپورٹنٹ. چونکہ یہ چیز تو سامنے لانی ہے نا کہ کیا جو کچھ انہوں نے فرمایا پبلکلی جلسے میں اور ادروائز کہ سائفر نے یہ کیا ہے وہ کیا ہے، تو یہ ایک ایسی ایمبیگوٹی ہے. یہ تو ہے پبلک ایٹ لارج کے لیے پولیٹیکل، لیکن جو کیس کو ثابت کرنا ہے وہ جب تک وہ اصل، میں جو سمجھتا ہوں کہ پراسیکیوشن کو وہ لانا پڑے گا ڈی کوڈ کروا کے، اور وہ باتیں کنفرنٹ کرانی پڑیں گی. اسی لیے ان کیمرہ ہو رہی ہے، تو اسی لیے شاید ان کیمرہ ہو رہی ہے. تو لیکن یہ خطرناک ہو سکتا ہے، یہ بالکل خطرناک ہو سکتا ہے. کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ترمیم ہوئی ہے اس کے بعد یہ اس پہ نہیں ہوا، کیونکہ یہ واقعہ جب ہوا اس وقت یہ ترمیم نہیں تھی جو بعد میں بھی ہوئی ہیں. وہ پچھلا آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ہے جو کہ ان کے اوپر لگے گا، اس کی سزا کیا ہے اگر اس کو ہم دیکھیں؟ یہ 14 سال ہے میرا خیال ہے اس کی سزا 14 سال ہے. اور یہ ہے کہ دیکھیں جو کسٹوڈین ہے وہ سیکٹری ہوتا ہے، منسٹر آف کورس وہ منسٹر کو آنسریبل ہوتا ہے، تھرو منسٹر ان کے پاس گئی ہے، تو سیکٹری بھی اب گواہ میں ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ اس کو انہوں نے وعدہ معاف گواہ رکھا ہے یا کیا رکھا ہے، یہ اس کا سٹیٹس بھی دیکھنا پڑے گا. دیٹ از ویری امپورٹنٹ. پرنسپل سیکٹری کی بات کر رہے ہیں نا؟ نو جو سیکٹری فارن سیکٹری 161 کا ہے. ہاں جی، ہاں ان کا بیان 161 کا ہے. تو وہ بطور گواہ رکھے گئے ہیں، حالانکہ کسٹوڈین تو وہ بھی ہیں، ان کو بھی ساتھ شامل کرنا چاہیے تھا میرا خیال ہے، یا اپروور کے طور پہ رکھیں گے. میں اس سے پہلے کہ محسن صاحب کے پاس آؤں، مصطفیٰ آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہوگا؟ یعنی اس میں سے نکلے گی ساری چیز اور پھر اس پہ خان صاحب کے اوپر یہ الزام ثابت ہو سکتا ہے کہ سائفر انہوں نے گما یا اس کو پھر پولیٹیکلی انہوں نے یوز کیا، وہ تو ہمیں نظر آتا ہے. دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پولیٹیکلی انہوں نے یوز کیا اس کو، اور اپنا ایک بیانیہ انہوں نے فوراً گھڑا حکومت سے نکلنے کے بعد کہ ان کے جو اخراج تھا اس کے پیچھے کیا مضمرات تھے، ایک انہوں نے کہانی بلڈ اپ کی. لیکن میں پھر یہ کہوں گا اسما بہن کہ یہ ساری چیزیں اممیٹیریل ہیں. ہم آج ان کے کیس کے اوپر ہم نے بہت سارا ٹائم پیناما کے اوپر گزارا ہے، ٹاک شوز کے اوپر گفتگو کرتے ہوئے، سینکڑوں پروگرام، ہزاروں پروگرام، اور پھر اس کے نتیجے میں آخر میں جو میاں صاحب کو سزا ہوئی وہ بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر ہو گئی. میں نے بھٹو صاحب کا حوالہ دیا. اسی طرح عمران خان صاحب جس دن اسٹیبلشمنٹ کی گڈ بکس میں دوبارہ آ جائیں گے تو بس یہ ساری چیزیں ہم بھول جائیں گے. گڈ بکس میں اچھا پاشا صاحب کہہ رہے بڑے معصومانہ انداز میں کیوں نہیں آئیں گے؟ دیکھیے، ہم آپشنز مختلف رکھے جاتے ہیں. ایک زمانے میں ہم سنتے تھے میاں صاحب کے بارے میں، انہوں نے کانٹا لگ گیا ہے. انہوں نے ایک تو آرمی چیف کو انہوں نے جہاز کے اندر ہائی جیکنگ کا کیس بنا، اور انہوں نے ایک آرمی چیف کو نکالا، دوسرے کو انہوں نے سبورٹ کرنے کی کوشش کی، اور پھر ہم نے بعد میں دیکھا کہ انہی کے ساتھ حالات وقت گزرا اور ٹھیک ہو گئے. تو ابھی بھی یہ پاکستان کی سیاست کے دائروں میں کچھ بھی ہو سکتا ہے یہاں کچھ، لیکن یہ کب تک چلتا رہے گا اسما بہن؟ ہم نے اس ملک کو بھی تو ٹھیک کرنا ہے. میں کل پرسوں کسی جگہ پر تھا، ہم گفتگو کر رہے تھے کہ یہ 75 سال کا، کسی نے کہا کہ جی کہ کوئی اتنا بڑا پیریڈ نہیں ہوتا، لیکن ہمارے سامنے جرمنی کی ایگزامپل موجود ہے، جاپان کی ایگزامپل موجود ہے کہ دونوں ملک جنگ عظیم دوم کے بعد فلیٹ ہو گئے تھے، کچھ بچا ہی نہیں تھا، اور اس کے بعد اسی پیریڈ کے اندر 40 سال کے اندر وہ ملک دوبارہ کھڑے ہوئے تھے. تو یہ 75-76 سال کا جو پیریڈ ہم گزار بیٹھے کافی لمبا عرصہ ہے قوموں کے لیے، اور ہم نے اس پیریڈ کے اندر نہ ہم نے صحت کے اوپر ڈیلیور کیا، نہ تعلیم کے اوپر ڈیلیور کیا، نہ ہم اس ملک میں خوشحالی لے کے آ سکے، نہ انصاف کا نظام ہے، آپس کی لڑائیاں، اقتدار، اور وہ بھی اقتدار کا ایک چھوٹا سا حصہ حاصل کرنے کے لیے. صحیح بات، یہ بھی نہیں کہ آپ کو مکمل اقتدار ملے گا. بالکل، لیکن چھوٹے سے حصے کے پیچھے سیاستدان ایسے پھسلتے ہیں. صحیح بات، آج میاں صاحب پھسلے کھڑے ہیں، اس سے پہلے 2018 میں عمران خان صاحب پھسلے ہوئے تھے، اس وقت اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ تھی، اور اب تو میں